آج کل جدھر دیکھیں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی بات ہو رہی ہے، اور جب بھی یہ موضوع چھڑتا ہے خاص طور پر ہمارے مذہبی حلقوں میں تو ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے خود کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ سب کیا ہے، مشینوں پر بھروسہ، یا بھائی اے آئی استعمال کرنا تو اللہ پر توکل کے خلاف ہے، ہمیں صرف اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اس ٹیکنالوجی پر نہیں۔ جی اور سچی بات یہ ہے کہ ان اعتراضات کے پیچھے نیت بہت اچھی ہوتی ہے، یہ ایمان کی فکر ہے۔ لیکن آج ہم اسی سوال کی تہ میں جانا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی اے آئی کا استعمال ہمارے توکل کے تصور سے ٹکراتا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم توکل کے معنی کو ہی بہت محدود سمجھ رہے ہوں۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس گتھی کو سلجھائیں۔ بالکل، اور میرے خیال میں اس گفتگو کا بہترین آغاز توکل کی صحیح تعریف کو سمجھنا ہے۔ اکثر مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اس لفظ کو استعمال تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی اور اس کے تقاضوں پر غور نہیں کرتے۔ اسلام کوشش اور تقدیر کے درمیان جو خوبصورت توازن قائم کرتا ہے، اسے سمجھے بغیر ہم اے آئی جیسی جدید ٹیکنالوجی پر کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ توکل ہے کیا؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ پر توکل کرو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور بس دعا کریں کہ ہمارے کام خود بخود ہو جائیں؟ کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن اس بارے میں ہماری سوچ کو بالکل صاف کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن پھر کوشش اور محنت کا کیا کردار ہے؟ یہی تو تصویر کا دوسرا اور اتنا ہی اہم رخ ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں فرماتا ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ اب اگر آپ ان دونوں آیات کو الگ الگ دیکھیں تو شاید الجھن ہو، لیکن جب انہیں ملا کر پڑھتے ہیں تو توکل کا پورا مفہوم روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پر کرو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ملے گا وہی جس کی کوشش کرو گے۔ ایک عام آدمی تو اس میں الجھ سکتا ہے کہ آخر کرنا کیا ہے۔ بالکل، اور اسلام کا کمال یہی ہے کہ وہ اس الجھن کو دور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں۔ توکل کا مطلب کاہلی یا بے عملی نہیں ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بہترین منصوبہ بندی کریں، اپنی پوری ذہنی اور جسمانی طاقت لگائیں، جو بھی وسائل یا اسباب آپ کے پاس ہیں انہیں استعمال کریں، اور جب آپ اپنی کوشش کی انتہا کر چکیں تو نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ بھروسہ اپنی کوشش یا وسائل پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہو، یعنی اس ذات پر جس نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی کوشش کرنا ہمارے دائرہ کار میں ہے اور نتیجہ دینا اللہ کے اختیار میں، اور توکل ان دونوں کو جوڑنے والا پل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ کوشش بندگی کا تقاضا ہے، اور نتیجہ پر راضی رہنا اللہ پر ایمان کی علامت ہے۔ اچھا، تو اگر اسباب اختیار کرنا توکل کا لازمی حصہ ہے تو پھر اس کی سب سے بہترین مثال تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پر توکل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ۔ مجھے فوراً وہ اونٹ والی مشہور حدیث یاد آ رہی ہے جو جامع ترمذی میں ہے۔ ایک صحابی نے غالباً یہی سوال پوچھا تھا، لیکن بڑے عملی انداز میں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں یا اسے پہلے باندھوں پھر توکل کروں؟ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب اس پورے موضوع کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے جو باندھنے کا سوچ رہے ہو، نہ ہی یہ کہا کہ بس باندھو، رسی پہ بھروسہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنہری اصول دیا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا، پہلے اسے باندھو پھر توکل کرو۔ اس ایک جملے میں پورا لایا عمل بتا دیا۔ یعنی اونٹ کو باندھنا اسباب کا استعمال ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا توکل ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اونٹ کو باندھنا ایک بہت سادہ میکینیکل کام ہے، اس کا نتیجہ بھی واضح ہے۔ اے آئی تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ تو ایک ذہن کی طرح کام کرتا ہے، سیکھتا ہے، پیشگوئیاں کرتا ہے۔ کیا اس کا موازنہ
اونٹ کی رسی سے کرنا واقعی درست ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آج کے دور میں لوگ الجھتے ہیں۔ دیکھیے، اصول وہی رہتا ہے، چاہے سبب یا وسیلہ کتنا ہی سادہ یا پیچیدہ کیوں نہ ہو جائے۔ اونٹ کی رسی اس زمانے کا ایک ٹول تھا، آج کے دور میں AI ایک جدید اور طاقتور ٹول ہے۔ فرق صرف ٹیکنالوجی کی پیچیدگی کا ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ اپنے دور کے بہترین دستیاب وسائل استعمال کریں۔ ماضی میں وہ قلم اور کاغذ تھے، پھر پرنٹنگ پریس آیا، پھر کمپیوٹر آیا، اور اب AI ہے۔ یہ سب اونٹ کو باندھنے کی ہی جدید شکلیں ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے؟ مجھے لگتا ہے اصل خدشہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی زیادہ طاقتور اور ذہین ہوتی جاتی ہے، انسان کا اس پر انحصار اتنا ہی بڑھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول کر اسی ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ کیا یہ خطرہ حقیقی نہیں؟ یہ خطرہ بالکل حقیقی ہے، اور یہاں نیت اور عقیدے کا کردار سامنے آتا ہے۔ یہاں دو بالکل مختلف ذہنیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ذہنیت یہ ہے کہ AI سب کچھ ہے، یہ ہر مسئلے کا حل جانتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں آپ ایک مخلوق کو خالق کا درجہ دے رہے ہیں۔ یہ شرک کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور دوسری سوچ کیا ہے؟ دوسری اور درست سوچ یہ ہے کہ AI اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان کا بنایا ہوا ایک شاندار آلہ ہے۔ یہ بہت مفید ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں۔ اصل قدرت اور اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو اس آلے کو میرے لیے مفید بنا دے، اور چاہے تو اسی آلہ سے مجھے نقصان پہنچ جائے۔ میرا بھروسہ اس آلے پر نہیں، بلکہ آلے کے بنانے والے اور چلانے والے پر ہے۔ یہ سوچ عین توحید اور توکل ہے۔ یہ اسباب کا استعمال ہے، اسباب کی عبادت نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تو شاید ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ گوگل میپس کو ہی لے لیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں منزل پر پہنچا دے گا، اور اکثر پہنچا بھی دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں کسی ایسی بند گلی میں لے جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی ہوتی ہے کہ حتمی رہنمائی تو اسی کی ہے، الگورتھم کی نہیں۔ بہت خوبصورت مثال ہے، بالکل یہی نقطہ ہے۔ مسئلہ آلے میں نہیں، آلے کو استعمال کرنے والے کے دل میں ہے۔ قرآن کریم سورۃ النحل میں اسی حقیقت کو کھولتا ہے۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر ہم عقل، علم اور ان سے بننے والی ٹیکنالوجی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کریں گے تو یہ شکر گزاری ہے۔ لیکن اگر ہم نعمت کو دیکھ کر نعمت دینے والے کو بھول جائیں تو یہ ناشکری اور غفلت ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ بحث کوئی نئی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، ایسے سوالات اٹھے ہیں۔ جب پرنٹنگ پریس آیا تو کہا گیا کہ اب لوگ قرآن حفظ کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب لاؤڈ سپیکر آیا تو کچھ علماء نے اسے بدعت قرار دیا۔ آج ہم ان باتوں پر ہنستے ہیں۔ تو کیا دوا کھانا توکل کے خلاف ہے؟ ہم شفا تو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن گولی بھی کھاتے ہیں۔ کیا ہوائی جہاز میں سفر کرنا توکل کے خلاف ہے؟ ہم حفاظت کی دعا کر کے پائلٹ اور انجینئرز کی بنائی ہوئی مشین کے سپرد خود کو کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سب ٹھیک ہے تو پھر AI پر ہی اتنا خاص اعتراض کیوں؟ آپ نے تاریخ کا ایک اہم پہلو چھیڑ دیا ہے، اور اس سوال کا جواب کہ AI پر ہی کیوں، اس کی نفسیات میں ہے۔ دوا، جہاز یا مائکروفون، یہ سب ہماری جسمانی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، لیکن AI ہماری ذہنی صلاحیت، خاص طور پر فیصلہ سازی کو چیلنج کرتا محسوس ہوتا ہے۔ چونکہ فیصلہ سازی اور رہنمائی کو ہم براہ راست اللہ سے جوڑتے ہیں، اس لیے جب کوئی مشین اس میدان میں آتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان پر حملہ محسوس ہوتا ہے۔ مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ اس کے دائرے کار کا ہے۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ سرخ لکیر کہاں ہے؟ وہ کون سی حد ہے جسے پار نہیں کرنا چاہیے؟ اصل خطرہ کہاں ہے جس سے ہمیں بچنا ہے؟ میرے خیال میں اصل خطرات 3 ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا خطرہ تب ہے جب AI کو حتمی فیصلہ ساز مان لیا جائے، خاص طور پر اخلاقی اور شرعی معاملات میں۔ جب انسان اپنی عقل، ضمیر اور وحی کی رہنمائی کو ایک طرف رکھ کر یہ کہنے لگے کہ چونکہ الگورتھم یہ کہہ رہا ہے اس لیے یہی صحیح ہے، یہ غلامی کی بدترین شکل ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ فرض کریں آپ ایک جج ہیں، آپ کے سامنے ایک کیس آتا ہے۔
آپ کا AI سسٹم تمام ڈیٹا کا تجزیہ کر کے کہتا ہے کہ 90% امکان ہے کہ یہ شخص مجرم ہے، لیکن آپ کو گواہوں کے بیانات اور صورتحال میں کچھ جھول نظر آ رہا ہے۔ آپ کا دل مطمئن نہیں۔ اس موقع پر اگر آپ اپنے ضمیر اور انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے صرف ڈیٹا پر فیصلہ سنا دیں تو یہ وہ خطرہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ AI مشیر ہو سکتا ہے، حاکم نہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا خطرہ؟ دوسرا خطرہ اللہ کی قائم کردہ حدود یعنی شریعت کو نظر انداز کرنا ہے۔ مثال کے طور پر AI ایک ایسا مالیاتی ماڈل بنا کر دے جو انتہائی منافع بخش ہو لیکن اس کی بنیاد سود پر ہو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چھوڑو یہ حلال حرام کی بحث، یہ سسٹم سب سے زیادہ مؤثر ہے، ڈیٹا یہی بتا رہا ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے۔ یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور تیسرا خطرہ؟ تیسرا خطرہ سب سے زیادہ لطیف اور ذاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی پر انحصار ہمیں اللہ سے غافل کر دے۔ ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں، استخارہ کرنا چھوڑ دیں، علماء کرام سے مشورہ کرنا چھوڑ دیں، ہمارا تعلق اللہ سے کمزور پڑ جائے کیونکہ ہمیں لگے کہ ہمارے ہر سوال کا جواب تو مشین کے پاس ہے۔ یہ وہ روحانی غفلت ہے جس سے قرآن ہمیں بار بار خبردار کرتا ہے۔ سورۃ الحشر میں کیا خوب فرمایا گیا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ ٹیکنالوجی کا نشہ اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے صحیح راستہ کیا ہے؟ وہ توازن کیسے قائم کرے کہ ٹیکنالوجی کے فوائد بھی حاصل کرے اور اپنے ایمان اور توکل کو بھی محفوظ رکھے؟ اسلام کا راستہ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی توازن اور اعتدال کا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے ڈر کر اس سے بھاگے نہیں۔ ہمیں AI جیسے طاقتور آلات کو سیکھنا چاہیے اور انسانیت کی بھلائی، علم پھیلانے اور اپنی دنیاوی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس استعمال کے دوران دل کا کنیکشن ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے۔ یہ یقین پختہ ہو کہ نفع اور نقصان کا اصل مالک وہی ہے، اور حتمی فیصلہ ہمیشہ شریعت کی روشنی میں کیا جائے، نہ کہ مشین کے مشورے پر۔ قرآن نے ہمیں فیصلہ سازی کا ایک بہترین ماڈل دیا ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کا مثبت استعمال ہے۔ اصل خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنے لگیں۔ جی بالکل، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہی اصل دین ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے شاید وہ تشبیہ بہترین ہے جو آپ نے پہلے دی تھی کہ توکل دل کا عمل ہے جبکہ AI ہاتھ کا آلہ ہے۔ جب تک دل میں اللہ ہے اور ہاتھ میں آلہ تب تک کوئی تضاد نہیں۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا، اور یہیں سے ایک آخری اور بہت اہم سوال ابھرتا ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ AI اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کا صحیح استعمال جائز اور ضروری ہے، تو پھر جو لوگ اس ٹیکنالوجی کو بنا رہے ہیں اور جو اسے استعمال کر رہے ہیں، ان پر کیا مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ وہ کیسے یقینی بنائیں کہ یہ ٹیکنالوجی انصاف، رحم اور دیگر اسلامی اقدار کو فروغ دینے کا ذریعہ بنے، نہ کہ ظلم اور تفریق پھیلانے کا؟ اس سوال کا جواب ہمیں بحیثیت امت مل کر تلاش کرنا ہے۔